أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. اب اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى. اس کے بعد کہ جب ہم نے فرعون اور اس کے ملا کو ہلاک کر دیا. اور اس کتاب میں کیا تھا؟ بصائر للناس. وہ کتاب گویا اندھوں کو راستہ دکھانے والی، وَهُدًى وَرَحْمَةً حق کی طرف ہدایت کرنے والی، اللہ تعالی کی طرف سے رحمت تاکہ وہ لوگ جو ہیں نصیحت پکڑیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ مبارک جو ہے بڑی تفصیل سے پڑھا ہے. اب تمام قصہ مبارک کی انتہا کے بعد اللہ ذکر فرما رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے. اگر سارے قرآن پاک کے ان صورتوں میں ان آیات پہ نظر ڈالیں تو 3 مرحلے ہیں. ایک مرحلہ وہ ہے جو آپ نے سابقہ آیات میں پڑھا ہے کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے شباب کے کمال پہ پہنچ گئے اللہ نے ان کو حکم و علم عطا فرمایا. ایک مرحلہ یہ ہے. اور یہ مرحلہ اس وقت ہے کہ ابھی موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے. اور مصر میں رہتے تھے اور آپ کے ہاتھ سے وہ قبطی بھی نہیں مرا تھا. یہ پہلے کی بات ہے. اس کے بعد آیا تھا ذکر کہ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، کہ اب موسیٰ علیہ السلام ایسے وقت میں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے مصر میں آئے اور وہ راستے میں بندے ملے، آپ نے مارا، وہ مر گیا، پھر آپ نے ہجرت کی. ایک مرحلہ یہ تھا. دوسرا مرحلہ یہ تھا کہ جب 10 سال آپ نے گزار لیے اور حضرت شعیب سے اجازت لے کر اپنے اہل کو لے کر آپ نے ارض مصر کی طرف ہجرت کی. راستہ بھول گئے، ٹھنڈی رات ہے، اندھیری رات ہے، راستہ بھولے ہوئے ہیں. آنس من جانب الطور نارن، طور کی طرف سے انہیں آگ جلتی ہوئی روشنی نظر آئی.
یہ دوسرا مرحلہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انی انا اللہ رب العالمین، کہ موسیٰ میں خدا تم سے بات کر رہا ہوں۔ اور وہی یہ فیصلہ ہو گیا کہ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی، اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اب ہم نے آپ کو اپنی رسالت کے لیے اور اپنی کلام کے لیے چن لیا ہے، اب رسول اللہ بھی ہو گئے، کلیم اللہ بھی۔ پھر اللہ نے آپ کو 2 معجزات عطا فرمائے۔ وہ دو معجزات جو ہیں، ایک معجزہ عصا اور ایک معجزہ ید بیضاء۔ اور اس کے بعد اللہ نے حکم دیا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں، لہذا آپ کو رسالت مل گئی، نبوت مل گئی، معجزات مل گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے میں حکمن و علما، دوسرے مرحلے میں رسالتن و کلاما۔ اب فرعون کے ساتھ آپ کا وہ طویل مکالمہ، طویل مناظرہ، پھر جادوگروں سے مقابلہ، پھر موسیٰ علیہ السلام کا کامیاب ہونا، جادوگروں کا شکست کھانا، ان کا اسلام لانا، فرعون کا دل ملانا، پھر فرعون کا مقابلے کے لیے نکلنا، اور اللہ نے آخر فرعون کو غرق کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنو اسرائیل کو لے کے نکلے۔ اس کے بعد اب تیسرا مرحلہ ہے کہ اللہ نے آپ کو طور پہ بلایا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں اپنے بھائی ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا کہ میں اللہ کے حکم پہ جا رہا ہوں تورات کے لیے، اور کوہ طور پہ، اور تم نے قوم کو سنبھالنا ہے۔ پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی۔ تو یہ 3 مرحلے دماغ میں رکھیں گے تو پھر انشاءاللہ اب جب بھی پڑھیں گے قرآن تو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یعنی آپ کو کتاب اس وقت ملی ہے جب فرعون غرق ہو گیا، اور کتاب سے مراد کیا ہے؟ تورات۔ ویسے علماء نے کتب سابقہ سے، روایات بنو اسرائیل سے تقریباً لکھا ہے کہ اللہ نے 123 کتابیں اتاری ہیں، تقریباً، یعنی 100 یعنی مذکور 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ان میں 313 رسول بھیجے، پھر 313 میں 5 اولو العزم من الرسل، اور ان 5 میں بھی سب کے سردار جو ہیں وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا تمام انبیاء پہ، رسولوں پہ ایمان ہے۔ اللہ نے قرآن میں تو صرف 25 پیغمبروں کا نام لیا ہے، باقی اجمالاً ذکر فرما دیا ہے۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر بھی اور ایمان والے بھی اس بات پہ ایمان لائے ہیں جو اللہ نے اتارا،
اور ہم سب اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، ملائکہ پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کی کتابوں پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی لیے آپ پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تو تمام انبیاء، تمام کتابوں پر جو اللہ نے اتاری ہیں ہمارا ایمان ہے، تمام رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ کتنے ہیں اللہ عالم۔ اور لا نفرق بین احد من الرسل کا کیا معنی کہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایک پیغمبر کو مانیں جیسے یہودی موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں، یا جیسے نصارہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام کے منکر ہیں۔ لیکن مومنین جو ہیں امت محمد مصطفیٰ، الحمدللہ آپ کا اللہ کے نبی پر بھی ایمان ہے اور تمام انبیاء پر بھی ایمان ہے۔ تو اب قرآن پاک نے جن کتابوں کا ذکر کیا ہے وہ تو ذکر بڑا محدود ہے، ایک اللہ کے قرآن کا ذکر ہے، اسی طرح اب انزلنا التوراۃ، تورات کا ذکر ہے، وآتیناہ الانجیل، انجیل کا ذکر ہے، وآتینا داؤد زبورا، کتاب زبور کا ذکر ہے جو حضرت داؤد کو ملی، اسی طرح صحائف کا ذکر ہے، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ، یعنی اس میں صحائف کا بھی ذکر ہے، باقی کتابوں کا ذکر نہیں۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح کتابیں 123 یا کم و بیش جتنا بھیجی ہیں، ان میں اللہ نے جو عظمت بخشی، جو شان بخشا ہے وہ 4 کتابوں کو ملا ہے۔ ایک اللہ کا قرآن جو سب سے افضل ہے، تورات، انجیل، زبور، بس ان کا ذکر جو ہے وہ زیادہ ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو شان دے۔ جیسے ملائکہ کی تعداد کوئی نہیں جانتا، اللہ عالم کتنی ہیں۔ وما يعلم جنود ربك الا هو، اللہ نے فرمایا میرے محبوب اللہ کا جو لشکر ملائکہ کا ہے کوئی نہیں جانتا مگر اللہ۔ لیکن ملائکہ میں بھی شان 4 کو ملی ہے، یہ اللہ کی شان ہے، ورنہ تو سارے ملائکہ پر ہمارا ایمان ہے۔ ملائکہ برحق ہیں، معصوم ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، نوری مخلوق ہے، آسمانوں کے سکان ہیں، لیکن ان میں جو پھر اللہ نے شان بخشی ہے نا، ورنہ تو حملۃ العرش کا بھی ذکر موجود ہے، کرامن کاتبین کا بھی ذکر موجود ہے، لیکن 4 ملائکہ کو زیادہ شان ملی، حضرت جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل یا اسرائیل، بات ایک ہے۔ اللہ نے ملائکہ میں سے بھی 4 کو چن لیا ہے، کتابوں میں بھی یعنی 4 کو عظمت بخشی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی شان ہے، جس کو چاہیں اونچا کر دیں۔ اسی طرح دیکھیں کہ میرے محبوب کے صحابہ کتنے ہیں، 1,24,000 تو حجۃ الوداع میں آپ کے ساتھ ہیں، اب سارے تو حج پہ نہیں آئے تھے نا۔ کتنے لوگ ہیں جو حج پہ نہیں آئے، استطاعت بھی نہیں تھی، طاقت بھی نہیں تھی، لیکن صحابہ میں بھی شان اللہ نے جو 4 کو دی ہے وہ باقی صحابہ کو نہیں ملی۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی،
رضوان اللہ علیہم اجمعین، ورنہ تو سارے صحابہ شان والے ہیں، اصحاب حدیبیہ شان والے، اصحاب بدر شان والے، اصحاب احد شان والے، عشرہ مبشرہ شان والے، تمام صحابہ شان والے، لیکن اللہ نے جو مقام بخشا ہے ان چار کو وہ کسی کو نہیں ملا۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ جس کو دیں، جس کو چاہیں، جس کی شان چاہیں اونچی کر دیں۔ اچھا خدا کی شان دیکھیں کہ لاکھوں محدثین آئے، لاکھوں فقہا آئے، ایک سے ایک اللہ نے عالم پیدا فرمایا، لیکن اللہ کی شان یہ ہے کہ فقہ کے معاملے میں بھی 4 اماموں کو عزت ملی، شان ملی، باقی کو اور وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم اجمعین، اللہ کی کروڑوں رحمت، ورنہ تو ان کے علاوہ بڑے لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، حنابلہ میں بڑے لوگ پیدا ہوئے، شوافع میں بڑے لوگ پیدا ہوئے، احناف میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے جو ان 4 کو مقام دیا ہے اس پائے پہ اور کوئی نہیں آیا۔ بڑے لوگ جو تھے نا جی، جیسے فحول العلماء، وہ بھی ان فقہی مسائل میں ان 4 سے باہر نہیں گئے۔ اسی لیے اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جیسے قرآن پاک جو ہے ایک جامع کامل مکمل کتاب ہے، اسی طرح سابقہ کتابوں میں بھی سب سے کامل مکمل جو ہے وہ تورات ہے۔ تورات کی شان جو ہے وہ بہت بلند ہے ماشاءاللہ، کہ بڑی جامع کتاب ہے۔ انجیل بھی گویا اسی کے مسائل ہیں، زبور میں تو ویسے ہی مناجات ہے، تو کتاب تورات جو ہے وہ بھی بڑی عظمت والی کتاب۔ اسی لیے جب میرے محبوب رحمت دو جہاں رحمت للعالمین کو نبوت ملی، جبریل آئے، وحی اتری، بی بی خدیجہ آپ کو لے کے ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی، ورقہ ابن نوفل نے حضور پاک کی سارا واقعہ مبارک سنا، اور سننے کے بعد اس نے کہا حضور مبارک ہو، آپ ڈرے نہیں، آپ پر اللہ کا فرشتہ اترا ہے جو حضرت موسیٰ پہ اترا تھا۔ تو انہوں نے بھی ذکر موسیٰ علیہ السلام کا کیا، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو قریب تھے، اور ورقہ ابن نوفل خود عیسیٰ علیہ السلام کے دین پہ ہے۔ ورقہ ابن نوفل جو ہے وہ بت پرستی نہیں کرتے تھے، وہ دین عیسیٰ علیہ السلام پہ، لیکن نام موسیٰ علیہ السلام کا لیا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ کتاب شان والی۔ اسی طرح جب حضور نماز پڑھ رہے تھے، جنوں کی ایک جماعت گزری، انہوں نے قرآن سنا، ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، واپس اپنی قوم کے پاس گئے۔ واپس جانے کے بعد اپنی قوم کو خطاب کیا کہ یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، کہ اے ہماری قوم، آج ہم نے ایسا کلام سنا ہے نا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد اترا ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی اترا ہے، لیکن تورات چونکہ کامل تھی، بڑی شان والی کتاب تھی، تو اس لیے انہوں نے بھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات، اور یہی ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ اللہ نے کتاب تورات دی تو کامل دی، یعنی پوری کتاب۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی تو کامل دی، اسی طرح داؤد علیہ السلام کو زبور دی تو کامل دی،
ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحائف دیے تو کامل دیے، ایک قرآن کی شان ہے جو حضور پہ تقریباً 23 سال میں اتارا گیا، یعنی ایک دفعہ نہیں ملا حضور کو قرآن اتارا گیا لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں، پھر آسمان دنیا میں حضور پہ تھوڑا 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 کر کے 23 سال قرآن اترتا رہا، تو یہ عظمت قرآن کی ہے جو اور کسی کتاب کو نہیں ملی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات مبارکہ میں جو آج کے درس میں ہم نے پڑھی ہے، ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ بصائر، بصر کی جمع ہے، یعنی اللہ کی کتاب جو ہے وہ گویا جیسے اندھے کو آنکھیں مل جائیں تو سب کچھ روشن ہو جاتا ہے، جب آدمی اللہ کی کتاب پڑھتا ہے تو ہر بات واضح ہو جاتی ہے، پتہ لگتا ہے یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صدق ہے، یہ کذب ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ غوایت و ہلاکت کا راستہ ہے۔ اس لیے فرمایا بصائر للناس وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور اللہ کی کتاب تورات جو ہے حق کی طرف ہدایت کرنے والی، جیسے اللہ نے قرآن کے بارے میں فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، اور دوسری جگہ فرمایا میرے محبوب بتلا دیں ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم۔ اب مفسر فرماتے ہیں اخبر تعالی ما انعم به على عبده ورسوله موسى الكليم، اللہ خبر دیتے ہیں اللہ نے جو انعام کیا اپنے بندے پر، اپنے رسول پہ، کلیم پہ، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، علیہ من ربہ افضل الصلوات والتسلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے موسیٰ علیہ السلام پہ صلاۃ و سلام من انزال التوراۃ علیہ بعد ما اہلک فرعون وملئہ، اللہ نے آپ کو تورات دی، لیکن یہ تورات کب ملی؟ جب اللہ نے فرعون اور فرعون کے لشکر کو ہلاک کر دیا، اللہ نے آپ کے دشمنوں کو ہلاک کر کے غرق کر دیا، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات عطا فرمائی۔ من بعد ما اہلکنا القرون الاولی، یعنی انه بعد انزال التوراۃ یذب امۃ بعامۃ بل امن من یقاتل اعداء اللہ المشرکین، یعنی اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں من بعد ما اہلکنا القرون الاولی سے ایک اشارہ بھی ہے کہ تورات کے اتارنے کے بعد اللہ نے پھر قوموں کو تباہ نہیں کیا، قوموں کو ہلاک نہیں کیا، یعنی پہلے تو اللہ نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا، قوم سمود کو ہلاک کر دیا، قوم لوط کو ہلاک کر دیا، قوم فرعون کو ہلاک کر دیا، لیکن تورات اترنے کے بعد پھر حضرت آقا انعامدار کے آنے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اب جہاد ہوگا، اب یہ نہیں ہوگا کہ ہم سارے کافروں کو ایک دفعہ ہلاک کر دیں۔ كما قال تبارك وتعالى في كتابه وكلامه وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، اللہ نے ان کو پکڑا۔ وقال ابن جرير حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا عوف النبي نزل من سيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء ولا من الأرض
بعد ما انزلت التوراۃ علی وجہ الارض غیر اہل القریۃ الذین مسخوا قردۃ بعد موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تورات اترنے کے بعد پھر کسی قوم کو عذاب سے ہلاک نہیں کیا، یعنی پہلی قوم پر تو عذاب آئے نا، قوموں کی قومیں ہلاک ہو گئی، کوئی بھی نہ بچا، لیکن تورات اترنے کے بعد ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ ہاں کچھ لوگ ایسے تھے، ایک بستی تھے، اور وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے جب نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو مسخ کر دیا، انسانوں کے بجائے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا، اللہ نے ان کو خنزیر بنا دیا، ورنہ اور پوری امتوں پہ پھر عذاب نہیں آیا۔ ثم قرأ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى وَرَوَاهُ ابن أبي حاتم من حديث عوف بن جميلة الأعرابي بنحوه وهكذا رواه أبو بكر البزار في مسنده عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى القطان عن عوف النبي نذره عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه موقوفا ثم رواه عن نصر بن علي بن عبد الاعلى عن عوف عن نبي نذرة عن نبي سعيد رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اهلك الله قوما بعذاب من السماء ولا من الارض الا قبل موسى علیہ السلام۔ ابی سعید خدری سے موقوفاً بھی ہے، مرفوعاً بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ نے قوموں کو پھر آسمانی عذاب یا زمینی عذاب سے ہلاک نہیں کیا، پھر اللہ نے حکم دے دیا جہاد کرو، کبھی مسلمان کامیاب ہو گئے کبھی ناکام ہو گئے، تو اب عذاب عمومی جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى وَقَوْلُهُ بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً اے من الْأَمْنِ وَالْغَمِّ، کہ وہ گمراہی میں تھے، وہ اندھیرے میں تھے، اللہ نے ان کو آنکھیں دی، روشنی دی۔ وَهُدًى إِلَى الْحَقِّ، اللہ نے کتاب کے ذریعے حق کی طرف رستہ دکھلایا۔ رحمتاً اے ارشاداً، اور اللہ نے اس کتاب میں ان کو رحمت کیا مانا؟ اعمال صالحہ اور خیر کے رستوں کی طرف چلنا سکھلایا۔ لعلہم یتذکرون اے لعل الناس یہتدون بسببہ، تاکہ لوگ جو ہیں وہ تورات کے ذریعے، اللہ کی کتاب کے ذریعے نصیحت پکڑیں، اللہ کی کتاب کے ذریعے ہدایت پہ چلیں، صحیح راستے پہ چلیں اور گمراہی سے بچ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس میں عظمت تورات کا ذکر کیا ہے، اور پھر سب سے باعظمت کتاب جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ کہتا ہے کہ اگر کوئی آدمی حمام میں جانے کے بعد پیشاب کر کے استنجا کرتا ہے، یعنی فوراً پانی سے استنجا کر لیتا ہے، لیکن مکمل طور پہ پیشاب خشک نہیں ہوتا تو وہ استنجا نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہے نا کہ آدمی پیشاب کے بعد بیٹھے، اطمینان کرے، ڈھیلا استعمال کرے یا ٹیشو پیپر استعمال کرے، جب یقین ہو جائے کہ میرا پیشاب اب بالکل باقی نہیں رہا پھر استنجا کرے۔ یہ تو نہیں ہے نا کہ پیشاب کے قطرے آتے ہیں آپ پانی ڈال کے آپ باہر نکل آئے، اس سے کوئی استنجا نہیں ہوا۔ استنجے کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ پہلے پیشاب تو منقطع ہو نا، اچھی طرح سے پیشاب کی نالی جو ہے اس کو صاف کرے۔ اب اس کے لیے پہلے دور میں دیہات ہوتے تھے تو ڈیلے وغیرہ استعمال کر لیتے تھے، لیکن آج کل تو حمامات میں ڈیلے سے حمام بند ہو جائے گا، تو اس لیے یہ کاغذ ہوتے ہیں، ٹیشو ہوتے ہیں، وہاں خود پیپر رکھے ہوتے ہیں، ان سے آدمی مکمل یقین کرے کہ میرے پیشاب کے قطرے خشک ہو گئے ہیں، اب کوئی پیشاب باقی نہیں رہا۔ اچھا، بعض آدمی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مثلا پیشاب کر کے بیٹھے،
پانی ڈالا 2 منٹ کے بعد پھر پیشاب آ گیا، تو ان کو انتظار کرنا ہوگا تاکہ اچھی طرح اطمینان ہو جائے کہ پیشاب منقطع ہو گیا ہے اور بالکل اب کچھ بھی باقی نہیں ہے، پھر استنجا کریں۔ جی آدمی کو منہ کے ذریعے تھوک میں یا بلغم میں خون آ گیا ہے، تھوڑا ہے تو کوئی نہیں، کچھ نہیں ہوتا، وضو باقی رہتا ہے۔ کہتے جی کہ لبنان میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو ان کے قریب جو مسلمان ملک ہیں کیا ان پہ جہاد فرض نہیں ہے؟ میرا بھائی اصل بات یہ ہے، سب سے پہلے تو دعا کرو کہ اللہ حضور کی امت پہ رحم فرمائے، اللہ امت مسلمہ پہ رحمت فرمائے اور حضور کی امت کی عزت اور غلبے کا فیصلہ فرمائے۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے، اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، میرے پاک نبی نے حکم دیا، پھر صرف حکم نہیں دیا، حضور نے جہاد کر کے دکھلایا ہے۔ اسی لیے حضور کی زندگی میں جتنی کفار سے مقابلے ہوئے ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں، ایک قسم کو غزوات کہا جاتا ہے اور ایک قسم کو سرایا کہا جاتا ہے۔ سرایا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ حضور نے صحابہ کی جماعت کو بھیجا لیکن خود تشریف نہیں لے گئے، اور غزوے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس میں آقا رحمت دو عالم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے، جیسے غزوہ بدر ہے حضور خود موجود ہیں، جیسے غزوہ احد ہے حضور خود موجود ہیں، فتح مکہ ہے حضور خود موجود ہیں، غزوہ بنی المصطلق ہے حضور خود موجود ہیں، غزوہ خیبر ہے حضور خود موجود ہیں۔ تو جہاد سے کوئی دنیا کا بندہ انکار نہیں کر سکتا، کوئی مسلمان نہیں انکار کر سکتا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جب اللہ نے اسلام کو عروج دیا کہ اسلام جو ہے صحابہ کے زمانے میں سیدنا عثمان، پھر سیدنا علی، پھر سیدنا معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں، خود اندازہ کریں کہ کہاں مدینہ منورہ ہے اور کہاں اسپین ہے، کہاں مدینہ منورہ ہے اور کہاں سین ہے، کہاں مدینہ منورہ ہے اور کہاں ماوراء النہر ہے۔ تقریباً 80 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا پرچم لہرا گیا، اور حضور کے زمانہ خیر القرون کے بعد 1000 سال تک امت اسلام اپنے عروج پہ رہی، شان پہ رہی، اور تمام علوم جو تھے وہ مسلمانوں کے پاس تھے۔ اسی لیے آپ بڑے ٹھنڈے دل سے تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ بنو عباس کا دور ہے، بنو امیہ کا دور ہے، اسی طرح پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ کا دور ہے، اسی طرح آپ کے اندو پاک میں علمان کا دور ہے، دور مغلیہ ہے۔ یہ سارے ادوار جو ہیں اسلام بڑی قوت میں ہے، طاقت میں ہے، غلبے میں ہے، کیونکہ تمام علوم جو تھے وہ مسلمانوں کے پاس تھے۔ یورپ بھی مسلمانوں کا محتاج تھا، تمام دنیا کی طاقتیں جو ہیں وہ علم میں مسلمانوں کی محتاج تھیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ جب ہلاکو نے اور تاتار نے اور چنگیز نے جب بغداد کو تاراج کیا ہے
تو کئی دنوں تک دریائے دجلہ جو ہے کچھ عرصہ تو وہ لوگوں کے خون سے بدل کے چلتا رہا، اور کچھ عرصہ جو تھا وہ پانی سیاہ ہو گیا، کتابیں جو تھیں ان کی سیاہی ملی تو دریا سیاہ ہو گئے۔ کیونکہ پہلے کتابیں قلم سے لکھی جاتی تھیں اور عام سیاہی جو ہے وہ کچی سیاہی ہوتی تھی، پانی لگا تو بہ گئی۔ پھر دشمنوں نے ایک سازش کی جس کی ابتدا تو دور صحابہ سے ہو گئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے عبداللہ ابن سبا نے تحریک چلائی، اور جس کی وجہ سے سیدنا عثمان مظلوم شہید ہوئے۔ سیدنا عثمان کے بعد ایک دن بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سکون نہیں ملا، ان کو بھی انہی ظالموں نے آرام سے نہیں بیٹھنے دیا، فتنہ خوارج پیدا کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تمام علمی قوتیں اور حربی قوتیں اور عسکری قوتیں جو تھیں وہ اپنے لوگوں سے لڑتے ہوئے گزر گئیں۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ سنبھالا لیا۔ مسلمانوں کے لیے سب سے پہلے بحری قوت پیدا کرنے والے حضرت امیر معاویہ ہیں، اور جس لشکر کے بارے میں میرے آقا نے خبر دی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے لوگ جو ہیں وہ دریا کے اندر، دریا کے سینے پہ سوار ہو کے جہاد کریں گے، اور ان کا مرتبہ ایسے ہوگا جیسے اصحاب بدر کا مرتبہ ہے۔ تو یہ جہاد بھی تب ہوا ہے، حضرت معاویہ کا دور ہے اور یزید بن سفیان کی قیادت میں ہوا ہے۔ تو یہ ساری طاقت اور عظمت اللہ نے اسلام کو دی، تو اب دشمنوں نے اسلام کے خلاف جال پھیلائے۔ کہیں لارنس آف عربیہ کو بھیجا، کہیں لارڈ کلائیو کو بھیجا، کہیں سائمن کمیشن کو بھیجا۔ انہوں نے آگے مسلمانوں کو ٹکڑے 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 کر دیا اور مسلمان بالکل بے حس ہو گئے۔ اب ہمارے پاس تو ایک یعنی اگر ہماری گاڑی کا ایک ٹائر پنچر ہو جائے تو پنچر لگانے کا لوشن بھی ہمارے پاس نہیں ہے، تو جنگ کس سے کریں گے آپ؟ اگر ہوائی جہاز خراب ہو جائے تو ہمارے پاس تو پرزہ بھی نہیں ہے۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کسی بھی مسلمان بولو تمہیں حادثہ ہوتا ہے، ہوائی جہاز گر گیا، فوکر گر گیا، بلیک باکس پڑھنے کا ہمارے پاس ذریعہ نہیں ہے، ہم ان کو بھیجتے ہیں کہ اس کو کھول کے پڑھو کہ اس میں کیا ہے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ مر جائے اور شناخت کرنی پڑے کہ یہ کس کا بیٹا ہے تو ڈی این اے ٹیسٹ کا ہمارے پاس کوئی انتظام نہیں، ہم ان سے رپورٹ منگواتے ہیں۔ تو جہاد کیسے کریں گے آپ؟ بپسی کولا پی کے جہاد کریں گے، کوکا کولا پی کے جہاد کریں گے، پیزا کھا کے جہاد کرو گے، میکڈونلڈ کے برگر کھا کے جہاد کرو گے؟ اس سے جہاد نہیں ہوتا۔ جہاد کے احکام ہیں، جب تک اس کے لیے آدمی کے پاس طاقت نہ ہو، استطاعت نہ ہو، اور نظام اسلام ہو، نظام خلافت ہو، امیر ہو، اس کا حکم ہو، پھر اس کے تابع جا کے جہاد ہوتا ہے۔ جہاد بچوں کا کھیل نہیں ہوتا کہ اٹھ کر لڑنا شروع کر دو، ایک دوسرے کو مارو تو یہ جہاد ہو گیا۔ اب ہمارے دن میں صرف اتنی ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی مالی مدد کریں۔ ہم ان کے لیے اگر جان نہیں دے سکتے تو جاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، ہم ان کے لیے اللہ کے آگے فریاد کریں، ہم ان کے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ دیکھیں جی میرا بھائی، اب یہ ایک آدمی ایک بہترین گاڑی میں بیٹھ جائے اور ایک آدمی پیدل چل پڑے تو دونوں تو مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں نا۔ وہ کہے جی میں مدینے شریف جاؤں گا، نہیں میں پیدل چلا جاؤں گا، یا تو کوئی ولی اللہ ہو تو پیدل جلدی پہنچ جائے۔ وہ ہمارے اندر ولایت تو رہی نہیں۔
اب تو ہم صرف استخارے کر کے اور طویل لکھ کے روٹیاں کھاتے ہیں، ولی کہاں رہے؟ اب ہمارے اندر وہ ولایت بھی نہ رہی، وہ تقوی بھی نہ رہا، وہ پرہیزگاری بھی نہ رہی، وہ تواضع بھی نہ رہی، ورنہ تو جب تک ہمارے اندر اللہ نے وہ علوم رکھے تھے، اللہ نے ہمارے اندر اپنے اولیاء رکھے تھے کہ عالمگیر کو جب فتح نہیں ہو رہی تھی تو آپ روتے ہوئے اللہ کے ولی کے دربار میں گئے، حضرت کو کہا کہ حضرت مجھے فتح نہیں ہو رہی ہے کفر کے خلاف۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا ہم دعا کریں گے، اور آج رات یہ فقیر کے کپڑے پہن کے تہجد کے وقت کھڑے ہو کے اللہ کے آگے رو کے دعا کرنا، اور صبح فتح ہو گئی، بات ختم۔ اب ہمارے اندر وہ بات بھی تو نہیں رہی نا، ولایت بھی ختم ہو گئی، علم بھی ختم ہو گیا، قوت بھی ختم ہو گئی، سوچ بھی ختم ہو گئی۔ یعنی آپ خود اندازہ فرمائیں کہ آپ اس وقت تک تقریباً 10 لاکھ آدمی عمرے پہ آ چکا ہے، ان میں 10 لاکھ میں آپ کا کیا خیال ہے کتنے بندے ہیں جو صحیح معنی میں عمرہ کرنے کے بعد بدل گئے ہیں؟ جھوٹ بولنے والے نے جھوٹ چھوڑ دیا ہے، شرابی نے شراب چھوڑ دیا ہے، زانی نے زنا چھوڑ دیا ہے، سود خور نے سود چھوڑ دیا ہے، راشی افسر نے رشوت چھوڑ دی ہے۔ اگر تبدیلی نہیں آئی ہے تو پھر تو پکنک ہے، آئے تھے زیارت کی چلے گئے بس۔ تو اگر ہم کعبۃ اللہ میں آگے بھی نہیں بدلے، اگر ہم اللہ کے نبی کے شہر مدینہ منورہ میں جا کے بھی نہیں بدلے، اسی طرح ہماری عورتیں عریاں ہیں، چہرے کھلے ہوئے ہیں، لون کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مردوں سے ماشاءاللہ باقاعدہ یہ نہیں کہ ٹکرا کے نہیں، خشکی لڑ کے ماشاءاللہ حجر اسود پہ بوسہ دے رہی ہیں، اور بوسہ دینا سنت ہے، غیر محرم سے بدن کا ٹکرانا حرام ہے۔ تو اس لیے بس اب تو دعائیں کریں، بس دعا کا وقت ہے۔ جیسے وہ ڈاکٹر کہتے ہیں نا، مریض کا حال پوچھو نا جی کیا حال ہے، کہتے ہیں بس یہ دعا کرو۔ مانا یہ ہوتا ہے کہ اب اسباب وغیرہ کچھ نہیں، نہ ٹیکا ہے نہ دوا ہے، دعا کرو، اللہ چاہے تو بدل دے۔ کہتے جی کہ دکان کے اندر سگریٹ بیچنا جو ہے جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے، ہر حرام چیز بیچنا حرام ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور بعض کہتے ہیں مکروہ ہے۔ مکروہ تو سب کہتے ہیں نا، تو ثمن الحرام حرام۔ اگر ایک آدمی ایک ہی وقت میں 4 طواف اکٹھے کر لے اور بعد میں سب کی 2 رکعت پڑھ لے، بالکل جائز ہے، لیکن 4 طواف کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ 28 چکر لگا لے۔ طواف کا معنی یہ ہے کہ جب 7 چکر ختم ہو جائیں پھر واپس آؤ، پھر حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کے نیت کر کے پھر طواف شروع کرو۔ کہتے ہیں جی کہ طواف کے 2 چکر کیے تھے کہ نماز کھڑی ہو گئی۔ نماز فرض عبادت ہے، جب فرض کھڑا ہو جائے تو آپ ہر چیز چھوڑ دیں گے، آپ طواف چھوڑ دیں، نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنے کے بعد اب علماء کے 2 قول ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ جہاں چکر چھوڑا ہے وہاں سے شروع کریں، اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اگر 1 یا 2 چکر تھے، 3 تھے، پھر ابتدا سے شروع کرے، اور اگر 4 چکر کر چکا تھا پھر جہاں چھوڑا ہے وہاں سے شروع کرے۔ کہتے تھے کہ ایک آدمی صفا مروہ دوڑ رہا تھا لیکن سر پہ ٹوپی پہنے ہوئے تھا،
میں نے پوچھا تو اس نے کہا جائز ہے۔ میرا بھائی اب اللہ عالم وہ کوئی صفا مروا بیچارہ قضا کر رہا ہو، اس کے ذمہ پہلے کی ہو کوئی، تو صفا مروا قضا تو کپڑوں میں بھی آپ دوڑ سکتے ہیں۔ اگر عمرے کی صفا مروا ہے تو ٹوپی پہننا ناجائز ہے کہ احرام باندھا ہوا ہے، پھر ٹوپی کا کیا مطلب؟ ایکم احسن عملا، کون بہتر عمل کرنے والے ہیں؟ اس میں کیا ہے مشکل ہے؟ مشکل لکھتے نا آپ، مشکل لکھتے کہ آپ کو اس میں مشکل کیا پڑ رہی ہے، یعنی اللہ امتحان لیتے ہیں کہ ہمیں انسان بنایا، ہمیں قوت دی، ہمیں عقل دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تو اب اللہ نے یہ دنیا دارالامتحان بنائی ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون بھیڑا عمل کرتا ہے۔ اچھے عمل بھی جمع ہوں گے اور بھیڑے بھی جمع ہوں گے، اور قیامت والے دن دونوں کا میزان ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کی تولیں بھاری ہو گئیں وہ کامیاب ہو گئے، جن کی تولیں ہلکی پڑ گئیں وہ ناکام ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ طواف کب فرض ہوا؟ یہ تو اللہ نے حکم دیا فَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو انہوں نے بھی طواف کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے قبل ملائکہ نے بھی طواف کیا۔ تو یہ طواف کا وقت جو ہے ماشاءاللہ یہ تو قبل خلق آدم علیہ السلام نے۔ اگر ایک آدمی دعا مانگتے ہوئے سجدے میں چلا گیا اور سجدے میں بھی دعا مانگی، کون سا سجدہ، نماز کا یا بغیر نماز کے؟ افضل اور بالاتفاق یہ ہے کہ جب آدمی نفل پڑھے، جب آدمی سجدے میں جائے نماز کے سجدے میں تو دعا کرے یا مقلب القلوب والابصار، اسی طرح اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، یا اور جو بھی دعا اس کو یاد ہو، لیکن وہ دعائیں جو حدیث میں ثابت ہیں، اپنی زبان میں دعا نہ مانگے۔ ایک یہ ہے کہ لوگ بیٹھے بیٹھے سجدے میں گر جاتے ہیں کہ بھئی ہم تواضع سے اللہ کے آگے دعا کریں، اس کے اکثر فقہا منع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سجدہ وہ ہے جو نماز کی حالت میں ہو۔ سے پہلے کس کی نبوت تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور کے درمیان میں 600 سال کا فرق ہے، اور اس 600 سال میں اور کوئی نبی نہیں آیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو ہیں وہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک خود بتلا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اور خبر دی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، کہ آپ نے خبر دی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جس کا نام احمد مجتبیٰ ہوگا، محمد مصطفیٰ ہوگا۔ تو حضور حضرت عیسیٰ کے بعد آئے۔ یہ آپ کے خطابات کی جو کیسٹیں ہیں، جو البم ہیں، وہ بطور ہدیہ ہمیں مل سکتے ہیں، وہ تو میرے پاس تو ہے نہیں، وہ جو بناتے ہیں وہ بیچتے ہیں، وہ کہاں ہدیہ دیں گے؟ وہ تو کاروباری لوگ ہیں، اپنا کاروبار کرتے ہیں، پیسے کمانے کے لیے بناتے ہیں، ہدیہ تقسیم کریں تو ان کا کام تو ہو گیا، اور پھر اس پہ وہ پیسے لگاتے ہیں۔ سچی بات ہے، میں نے ان کو کہا ایک دو دفعہ کہ آپ اس کا ریٹ زیادہ ہے، کم کریں۔ انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب پہلے آپ آ کے ہمارے مسنہ میں آئیں اور ہمارا کام دیکھیں، ہمارا حساب دیکھیں کہ آپ مثلا سیرت النبی میں انہوں نے کہا کہ 24 کیسٹیں ہیں، اگر آپ اس کو 1 ریال بھی لگائیں تو 24 ریال کی تو صرف کیسٹیں ہیں، اس کے بعد اس کی بھرائی ہے، لکھائی ہے، اس کا ڈبہ ہے، پھر
اگر ہم 1000 کیسٹ تیار کریں تو کم از کم ہمارا 40,000 ریال جو ہے بینڈ ہو جاتا ہے. پھر آگے وہ ہم دکانداروں کو 45 یا 50 کی بیچتے ہیں. آگے پھر ان کی مرضی ہے وہ 60, 70, 80 کی بیچ دیتے ہیں. تو بہرحال یہ دکاندار تو ہدیہ نہیں دیتے. میں نے ان کو کہا ریٹ کم کرو تو انہوں نے اپنے دلائل سنا دیے. بہرحال میرا تو بھائی واسطہ نہیں ہے. وہ 50 کی بیچے ہیں, 100 کی بیچے ہیں, مجھے تو 1 ریال بھی نہیں دیتے. یہ نہ سمجھنا میں کوئی رائلٹی لیتا ہوں. مجھے الحمدللہ اس سے 1 ریال بھی نہیں ملتا. وہ لاکھوں کمائیں, کروڑوں کمائیں, میں منع نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ چلو اس طرح دین کی بات تو آگے جا رہی ہے نا. اگر کسی نے فجر کے بعد یا عصر کے بعد طواف کیے اور اس کی 2 رکعت جو ہے وہ مغرب کے بعد ادا کیے, کوئی ٹھیک ہے بالکل. کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ نہ محرم کے ساتھ سفر کر سکتی ہے, بالکل نہیں کر سکتی. کہتے ہیں کہ مجبوری ہو جاتی ہے, فوتیدگی ہو جاتی ہے, خاوند گھر میں نہیں ہوتا ہے. خاوند گھر میں نہ ہو, بیٹا ہو, بھائی ہو, باپ ہو, محرم لے آؤ ساتھ. اگر ایک آدمی نماز پڑھتے ہوئے آیت عذاب پڑھی اور روتے ہوئے آنسو آ گئے, بڑی اچھی بات ہے, کوئی نماز خراب نہیں ہوتی. آواز نکال کے نہ روئے, ہاں 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 شروع کر دے, وہ نہیں. لیکن اگر آنسو آ رہے ہیں ٹھیک ہے. اگر غسل کے دوران وضو نہ کرے, غسل سے نماز ہو جائے گی نہیں ہوگی. جب تک کہ وضو کی نیت کرے, ہاتھ دھوئے, کلی کرے, ناک میں پانی دے, ایسے تھوڑا ہے. قبرستان میں اگر جائیں اور مردوں کے لیے دعا کریں, بالکل دعا کریں, ہاتھ اٹھاؤ نہ اٹھاؤ کوئی بات نہیں. اگر جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کے کل خوانی ہوتی ہے, جمعراتیں ہوتی ہیں, بالکل بدعت ہے. ایک آدمی حافظ تو ہے لیکن نماز بھی کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا. داڑھی بھی اس کی سنت کے مطابق نہیں ہے. ایک آدمی ہے سنت کے مطابق ہے, پابند نماز ہے, اس کو امام بنائیں. اگر ملتزم پہ موقع مل جائے سینہ لگا لیں, دعا مانگیں, بالکل مقام اجابت ہے. بعض لوگ تبلیغی جماعت والوں کو برا کہتے ہیں, لوگ انبیاء کو برا کہتے ہیں, صحابہ کو برا کہتے ہیں, تبلیغی جماعت والے کو آسمان سے اترے ہیں. صحابہ کو لوگ گالیاں نہیں دیتے ہیں, اہل بیت کو برا کہتے ہیں. تو یہ تو ہوتا آیا ہے, جو حق کا کام کرے گا وہ تیار رہے پتھر جھیلنے کے لیے. قبروں کو اونچا کرنا, پتھر لگانا, اشعار لکھنا, کتبے لگانا سب ناجائز ہے. نانی کی بہن ہے, نانی کی بہن تمہاری کیا لگتی ہے؟ کچھ بھی نہیں لگتی تمہاری. نامحرم عورت کے سر پہ ہاتھ پھیرنا بالکل حرام ہے. بلکہ فقہا نے تو لکھا ہے کہ بیٹی بڑی ہو جائے تو اس کو بھی سینے سے باپ نہ لگائے. اگر شیعہ کے ساتھ تعلقات رکھیں کوئی حرج نہیں, تعلقات میں کیا فرق پڑتا ہے. رسول اللہ کے روزے پر چادر ہے یہ نہیں ہے, بہرحال میرے علم میں تو ہے, لیکن حضور نے تو نہیں ڈالی, نہ صحابہ نے ڈالی ہے. یہ تو بعد میں بادشاہوں نے ڈالی ہے. اب بے ادبی ہے کہ اتارا جائے. کعبہ شریف کے اندر کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے اندر کچھ بھی نہیں, کسی پیر کی قبر نہیں, کوئی پیر فقیر اندر دفن نہیں ہے.
2 ستون ہیں باقی خالی ہیں. اپنی بیوی کو جھگڑے میں طلاق دے دی تو جھگڑے میں ہی دیتا ہے، محبت میں کبھی طلاق دی ہے کسی نے؟ طلاق ہو گئی جناب، کام پکا ہو گیا. اگر ہم جدے میں جائیں، جدے سے واپس آتے ہوئے احرام باندھنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں، لیکن اگر اللہ موقع دے تو عمرہ کر لیں. جو لوگ مر گئے ہیں، اگر تمہارے والدین ہیں، عزیز ہیں، ان کے لیے عمرہ کریں، طواف کریں. اگر کوئی آدمی عمرے پہ آیا ہے، دوبارہ عمرہ کرنا چاہے تو اس کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا، یا مسجد عائشہ جائے یا جیرانہ جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا حلیم یا عظیم یا علی یا عظیم یا علی یا عظیم یا حلیم یا عظیم یا علی یا کریم یا حلیم یا عظیم یا واسع المغفرہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا نور یا ذی الجلال والاکرام. اللهم انا نسألك باسمك المكنون المخزون المبارك الطيب الطاهر المقدس. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اهلك اليهود ومن والاهم من الكفار والمشركين. اللهم انزل عليهم باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. بعد جو بیان آ رہے ہیں اس کا